حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کے ساتھ پہلی زفاف۔ حضرت آدم جب نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک ان کے جیسی ہی مخلوق لیٹی ہوئی ہے، لیکن ان کے اعضاء تھوڑے مختلف ہیں۔ اس لمحے اللہ نے شہوت کو پیدا کیا، جس سے آدم کے دل میں اس عورت کو چھونے کی چاہت پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حوا کے جس عضو کو پکڑا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسل انسانی کے وجود میں آنے سے پہلے 2000 سال قبل اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ زمین پر جنات کو حکمرانی دی جو آگ سے پیدا کیے گئے تھے، اور آسمانوں پر نور سے پیدا کیے گئے فرشتے و ملائکہ تھے۔ وہ ہر وقت عبادت الہی میں مصروف عمل رہتے۔ جنات آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے آتش مزاج کے حامل تھے۔ سرکشی، بغاوت، دنگا فساد اور خون ریزی ان کی طبیعت میں شامل تھا۔ جب زمین پر جنات کا لڑائی جھگڑا حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو اللہ رب العالمین آسمانوں سے فرشتوں کے لشکر بھیجتے جو ان سرکش جنات کو مار مار کر سمندری جزیروں اور ویران پہاڑی علاقوں میں بھگا دیتے۔ ایسی ایک خون ریز لڑائی کے دوران فرشتوں کے ایک ویرانے میں جنات کا ایک معصوم سا بچہ روتا ہوا ملا۔ اس کے والدین شاید جنات کی جنگ میں مر چکے تھے۔ فرشتوں کو اس معصوم صورت جن بچے پر ترس آیا، چنانچہ رب کائنات کی اجازت سے فرشتے اس بچے کو آسمان پر لے آئے، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذہانت کی بنا پر بہت جلد ملک الموت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ سعید بن مصعب فرماتے ہیں کہ یہ آسمانی دنیا میں فرشتوں کا سردار تھا۔ ایک صبح کا ذکر ہے، فرشتے ہنستے مسکراتے عبادت الہی میں مصروف تھے کہ اچانک عرش الہی سے ایک حکم فضا میں بلند ہوا، میں زمین پر اپنا نیب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر حیران اور متعجب ہوئے۔ عرض کیا ہے، ہمارے رب ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا علم تھا کہ انسان دنیا میں فساد و خون ریزی کرے گا، کیونکہ وہ دنیا میں جنات کے فساد اور خون خرابے سے بخوبی واقف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے آباد تھے، اور جب وہ خون ریزی کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں ہی کو بھیجتے تھے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو جعفر باقر سے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی بات منقول ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے اطلاع پائی تھی، اور یہ روایت بھی ہے کہ یہ بات فرشتوں کو ان کے دو ساتھی فرشتوں ہاروت و ماروت نے بتا دی تھی، اور ان دونوں کو یہ بات اوپر والے فرشتے سجیل نے بتائی تھی۔ قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر، حضرت آدم علیہ السلام کا نام قرآن کریم کی 9 سورتوں کی 25 آیات میں آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں 5 جگہ، سورۃ العمران کی 2 آیات میں، سورۃ المائدہ کی 1 آیت میں، سورۃ اعراف کے 7 آیات میں، سورۃ الاسراء کی 2 آیات میں، سورۃ کہف اور سورۃ مریم میں 1 جگہ، سورۃ طٰہٰ میں 5 مقامات پر، اور سورۃ یاسین میں 1 جگہ، سورۃ اعراف، سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف اور سورۃ طٰہٰ میں نام اور صفات دونوں کے ساتھ، اور سورۃ حجر میں فقط صفات کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ جب سورۃ آل عمران، سورۃ مائدہ، سورۃ مریم اور سورۃ یاسین میں ضمنی طور پر نام لیا گیا ہے۔ تمام نعمتیں اور آسائش ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تنہائی اور اجنبیت محسوس کی تو اللہ پاک نے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ محمد بن اسحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے جاگے تو دیکھا کہ ان کے پاس ایک ایسی مخلوق لیٹی ہوئی ہے جو ان سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی خوبصورت مخلوق کو اپنے پاس لیٹے دیکھا تو ان کی طرف 10 مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو فرشتوں نے عرض کی کہ ٹھہر جائے، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا، اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت اماں حوا علیہ السلام سے نکاح ہو گیا۔ روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام 60 سال تک جنت میں رہے۔
لیکن ان کو حق کے زوجیت ادا کرنے کا حکم نہ تھا اور نہ ہی بچہ پیدا کرنے کا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ اس عرصے میں جنت کے کسی بھی حصے میں جانے پر پابندی نہ تھی سوائے شجر ممنوعہ کے۔ شیطان اب دونوں کا کھلا دشمن تھا اور اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار بھی تھا۔ اس کی شاید خواہش تھی کہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ ہیں بے پردہ ہو جائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے لباسوں کے متعلق یہاں پر دو طرح کی روایات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جنت میں ان دونوں کا لباس بھی جنتی تھا جس میں ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، جبکہ دوسری روایت کے مطابق ان کے جسم جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کے ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھے۔ اب شیطان روز ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا اور ایک دن کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ ہو جاؤ یا کہیں ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی شیطانی اور بہکاوی باتیں سن کر حضرت حوا سوچنے پر مجبور ہوگی۔ آخرکار شیطان کی مسلسل کوششیں اور سازشیں رنگ لے آئیں۔ اس نے حضرت حوا کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجر ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ راز کیا ہے جو اللہ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہ تھے، لیکن پھر حضرت حوا کے مسلسل اصرار پر مجبوراً وہ بھی راضی ہو گئے۔ خیر، حضرت آدم و حوا پھل کھانے پر تیار ہوئے اور ابھی پوری طرح پھل چکھا بھی نہ تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر عیاں ہو گئی، جس پر دونوں نے پریشانی کے عالم میں جنت کے درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپایا۔ اللہ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے۔ اللہ پاک فرمانے لگے، اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ پھر دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہند میں جبکہ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے لیکن ایک دوسرے کو ڈھونڈ نہ پائے۔ حضرت سعدی لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ہند میں اترے تو ان کے پاس حجر اسود اور جنت کے درختوں کے پتے بھی تھے جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور گندم کے ساتھ دانے میں ساتھ لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو روکا گیا تھا لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ فرمایا، تو اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طویل عرصے تک اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے۔ ایک دن اللہ پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ زاری پر رحم آیا تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ آدم کو معافی کی خوشخبری سنا دو۔ حضرت آدم خوشی سے سرشار بارگاہ خداوندی میں سربسجود ہو کر شکر بجا لے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے جہاں حضرت آدم نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار پر نصب فرمایا اور اس کا طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے جہاں حضرت حوا تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصے کی جدائی اور حالات میں بہت سا جسمانی تغیرات پیدا کر دیے گئے تھے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ ناظرین، یہی وہ رات تھی جب پہلی دفعہ آپ کو حیض بھی آیا، انہوں نے ہم بستری بھی کی اور اللہ پاک کے حکم سے پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو کثیر اولاد ہوئی۔ حضرت اما حوا کے حمل سے جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جبکہ آپ دوسری دفعہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکی اور ایک لڑکا پیدا ہوتی، اور اس طرح پہلے حمل سے پیدا ہونے والے بیٹے کی شادی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی بیٹی سے کر دی جاتی تھی، یعنی ایک حمل سے پیدا ہونے والے بچے سگے بہن بھائی قرار پاتے۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو خود ہی حضرت آدم کی زوجیت کے لیے پیدا فرمایا تھا،
اس لیے نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ پاک نے فرشتوں کی گواہی میں حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بنا دیا تھا، اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت حوا کے لیے زوجہ حضرت آدم کا لفظ ہی استعمال کیا ہے۔ ناظرین، فرشتے حضرت آدم کے پیدائش سے آزمائے گئے، جبکہ انسان کو بھی اللہ پاک آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے اور کون نافرمانی کرتا ہے، اور جو دنیا آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے وہ ایک دوسرے پر فضیلت جان لیتا ہے اور پہچان لیتا ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر اور فنا ہونے والی چیز ہے، جبکہ آخرت بدلے کا ہمیشہ باقی رہنے والا گھر ہے۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں جو دنیا کی ضرورت کو آخرت کی ضرورت پر وار دیتے ہیں، اور بے شک نیکی کی توفیق اللہ پاک ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا اور جنت میں بسایا تو انہیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کی گئیں، مگر انسان کی تخلیق صرف روحانی آزمائش کے لیے نہ تھی، بلکہ ایک فطری نظام اور دنیاوی ذمہ داریوں کے لیے بھی تھی، جن میں نسل انسانی کی بقا اور توالت و تناسل کا عمل بھی شامل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور میاں بیوی جنت میں بسایا تاکہ انسان کی تخلیق ایک پاکیزہ اور فطری عمل سے ہو، اور اسی تعلق کے ذریعے انسان کی افزائش کا آغاز ہو۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ ذکر نہیں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنسی عمل کا علم کب اور کیسے ہوا، مگر فطریات اور عقل اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نہ صرف دنیا کی چیزوں کا علم عطا کیا بلکہ ان فطری جذبات و احساسات سے بھی آشنا کیا جن پر نسل انسانی کی بقا منحصر ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی اللہ نے حضرت آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، اور مفسرین کے مطابق یہ صرف ظاہری نام ہی نہیں بلکہ ان کے خاص افعال اور استعمالات بھی شامل تھے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر یہ علم عطا فرمایا کہ نسل کیسے بڑھے گی، عورت اور مرد کا تعلق کیسے استوار ہوگا، اور اس تعلق کا مقصد کیا ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کا ساتھ عطا کیا گیا تو وہ تنہائی اور انسیت کے جذبے سے واقف ہوئے، اور یہیں سے ازدواجی تعلق کی بنیاد پڑی جس میں جنسی رجحان بھی ایک فطری جزو تھا۔ علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے تفاسیر میں یہ بات مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہ تمام علوم سکھائے جو ایک مکمل انسانی زندگی کے لیے ضروری تھے، اور ان میں ازدواجی زندگی اور جنسی تعلق بھی شامل تھا۔ یہ علم نہ تو کسی حیوانی جبلت کا نتیجہ تھا، نہ ہی کسی گناہ یا شہوانی سوچ کا مظہر، بلکہ ایک فطری پاکیزہ اور مقدس عمل تھا جو کہ نسل انسانی کے تسلسل کے لیے ناگزیر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ذریعے انسیت ملی، محبت ملی، اور اس محبت میں وہ کشش بھی تھی جو کہ میاں بیوی کے درمیان ایک جائز اور فطری تعلق کا سبب بنتی ہے، اور یہی تعلق جب جنت میں نکل کر زمین پر منتقل ہوا تو اس کے تمام تقاضے بھی ساتھ ہی چلے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو انہیں نہ صرف زراعت، کھیتی باڑی اور لباس کا شعور دیا گیا بلکہ انہیں ازدواجی زندگی کو قائم رکھنے کے اصول ضوابط بھی سکھائے گئے۔ نسل انسانی کے آغاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کے درمیان وہ قدرتی کشش پیدا کی جو ہر انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہوتی ہے، اور اسی کشش سے جسمانی تعلق کی ابتدا ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے وطن سے نسل انسانی کی تخلیق فرمائی۔ مفسرین کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو یہ علم بذریعہ وہی الہام یا فطری وجدان کے ذریعے عطا کیا گیا، کیونکہ وہ پہلے انسان اور نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ اپنے انبیاء کو وہ ہر اس علم سے بہرہ مند کرتا ہے جو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ضروری ہو۔ اس زمن میں ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ فطری طور پر انسان کے جسم میں کچھ تبدیلیاں، احساسات اور میلانات موجود ہوتے ہیں جو بلوغت کے بعد نمایاں ہوتے ہیں، مگر کیونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت میں بالغ حالت میں پیدا کیا گیا، اس لیے ان کے اندر یہ جذبات تخلیق کے وقت ہی ودیعت کیے گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان جذبات کی تسکین کے لیے انہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لباس کا مفہوم نہ صرف جسمانی پردہ ہے بلکہ قلبی، جذباتی اور جنسی تعلق کا استعارہ بھی ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرد و عورت کا تعلق فطری اور ناگزیر ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو محبت، سکون اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضرت حوا کی طرف میلان ہوا اور ان کے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہوا تو اس وقت یہ کوئی معیوب یا شرمندگی کی بات نہ تھی، بلکہ یہ ایک پاکیزہ تعلق تھا جس پر نسل انسانی کی بنیاد رکھی گئی۔ اس تعلق کے بارے میں کچھ روایات ہیں کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر اترے تو ان کے درمیان اللہ کے حکم سے بچوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں ہر ایک بیٹے اور بیٹی کی پیدائش ہوتی تھی اور ان کی شادی دوسرے حمل کے جڑواں بچوں سے کی جاتی تھی تاکہ خاندانوں کی افزائش ہو سکے۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام کو اس عمل کا شعور نہ ہوتا تو یہ نظام ممکن نہ ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم عطا فرمایا تھا۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو دیگر انسانوں سے ممتاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جو علم دیتا ہے وہ نہایت جامع، گہرا اور فطری اصول پر مبنی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم نہ صرف پہلے انسان تھے بلکہ پہلے نبی بھی تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہدایت نازل ہوتی تھی۔ اس ہدایت میں ہر وہ بات شامل تھی جو انسانی زندگی کے لیے ناگزیر تھی، خواہ وہ عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے یا ازدواجی زندگی سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے کے مطابق ازدواجی زندگی کے آداب، جنسی طہارت اور تعلقات کے اصول سکھائے اور یہ تمام علم حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہوا۔ بس یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنسی عمل کا علم براہ راست اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فطری بصیرت، وحی اور تجرباتی مشاہدے سے حاصل ہوا، جو کہ ان کی ازدواجی زندگی، نسل کی افزائش اور انسانی فطرت کی تکمیل کے لیے نہایت اہم اور لازمی تھا۔ اور یہ علم محض حیوانی جبلت کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ایک باوقار، مقدس اور شعوری عمل تھا جو انسان کی پیدائش، خاندان کے قیام اور معاشرتی نظام کے تسلسل کا باعث بنا۔ اور اسی علم کے ذریعے انسان آج بھی اپنی نسل کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اور اسی علم کی بنیاد پر اسلامی تعلیمات نے جنسی تعلق کو نکاح کے مقدس بندھن میں باندھ کر اسے عبادت کا درجہ دے دیا، جس کی ابتدا خود حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے ہوئی۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر برے اعمال سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔